کہ آگے ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ واکلو اور کھاؤ مما اس میں سے رزقکم اللہ جو رزق دیا اللہ نے. کون سا رزق دیا؟ حلالن و طیبن. حلال ہونا ضروری ہے نا, حلال تو آپ حرام نہیں کھا سکتے, لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ طیب کی. کیوں آپ کو بتا رہی ہوں؟ کیونکہ آج کے انشاءاللہ پروگرام میں اس کے بارے میں اور ڈیٹیل بھی آئے گی کہ طیب کیوں حلال کے ساتھ ہے, اور اگر طیب نہیں ہوگا تو کیا وہ کھانا ہم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے, وہ تو حرام کی اس کے اندر تو نہیں چلا جاتا کہیں. تو انشاءاللہ ہم آج کے پروگرام میں بہت ڈیٹیل میں اس کے بارے میں بھی جانیں گے. تو اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک, پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی الحمدللہ, ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ آیت نمبر 89, جس میں ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم لو قسمیں کھاتے ہو, ایسی عادتاً اگر قسم کھاتے ہو, اس میں تمہاری پکڑ نہیں ہے, لیکن اگر تم جان بوجھ کے ارادے کے ساتھ قسم کھاتے ہو تو تمہاری اس پہ پکڑ ہے. تو اب وہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ قسم کی قسمیں دیکھتے ہیں کہ کتنے ہیں. نمبر 1 یہ کہ قسم کی 5 قسمیں ہیں, کہ ایک واجب قسم اور ایک مستحب اور مباح اور مکروہ اور حرام. اب واجب کون سی ہے؟ کہ واجب یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ قسم نہ کھائیں گے تو آپ کو گناہ ہوگا. اور وہ کون سا موقع ہوگا؟ کہ اگر فار ایگزامپل جب کسی بے قصور مسلمان کو قتل یا ہلاکت سے بچانا قسم کھانے پر موقوف, تو اس وقت وہ قسم کھانا واجب ہو جاتا ہے. مینز کہ اگر آپ وہ قسم کھاتے ہیں تو آپ کو ثواب ہے, اور اگر آپ نہیں کھاتے تو آپ کو گناہ ملے. اب مستحب کون سی قسم ہوتی ہے؟ کہ وہ کام جو آپ اگر قسم کھاتے ہو تو ثواب ہے اور نہ کرو تو گناہ نہیں ہے. مثلا یہ کہ جب 2 مسلمانوں کی آپس میں کوئی رنجش, اور اس کی رنجش کو دور کرنا آپ کے قسم کھانے پر موقوف ہے, تو پھر اگر آپ کھا لیتے ہیں, قسم کھاتے ہیں, تو آپ کو اس کا ثواب ہے, اور اگر نہیں کھاتے تو آپ کو گناہ نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ نمبر 1 یہ صلح. اب دیکھیں یہ معاملہ آ جاتا ہے کیونکہ کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ فیملی میں آپس میں بہن بھائیوں میں لڑائی ہے, یا پھر ایسی جگہ پہ دوستوں میں لڑائی ہے, مسلمان کے آپس میں, تو اس وقت اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ کسی کی رنجش ہو سکتی ہے, کسی کی صلح ہو سکتی ہے, اور آپ کو پتا ہے, کیونکہ پتہ ہے یہ یہاں پہ بات صرف یہ بتائی جا رہی ہے کہ کئی دفعہ لوگ اتنا ڈرتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ نہیں قسم کھانی نہیں ہے ہم نے. اور پھر دوسرا یہ ہوتا ہے کہ قسم کھائیں گے تو کس طرح سے, مطلب کہیں ہماری پکڑ نہ ہو جائے, ہم کیوں کسی کے خام کا معاملات میں آ جائیں. لیکن اگر آپ کو یہ پتا ہے کہ یہ بات سچ ہے, اور آپ ادھر جا کے اگر آپ کہتے ہیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ وہ نہیں کر رہے, تو آپ اس میں اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں کہ کسی کی رنجش آپس میں دور ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ دوسرا یہ ہے کہ ان کی صلاح کرانا اور قسم کھانے پر موقوف ہوتا ہے, تو پھر آپ کھا سکتے ہیں. یا کسی مسلمان کے دل سے کینہ کو زائل کرنا ہو تو اس وقت بھی آپ قسم کھا سکتے ہیں, اور ایسی قسم کو مستحب کہتے ہیں. اور نمبر 3 یہ ہے کہ اس میں کسی کے شر کو رفع کرنے کے وقت بھی قسم کھائی جا سکتی ہے. اب نمبر 3 میں آتا ہے مباح. مباح قسم کون سی ہے؟ کہ جس چیز کے سچ ہونے کا کوئی ایسی خبر ہے کہ آپ کو یقین ہے کہ یہ خبر سچی ہے, تو اس وقت آپ قسم کھا سکتے ہیں, اور ایسی قسم کو مباح کہتے ہیں. اور مکروہ قسم کون سی ہے؟ کہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے, کہ کسی مکروہ کام کے کرنے پر یا مستحب کام کے چھوڑنے پر قسم کھائی جائے. اور اس کی اگزامپل کون سی تھی؟ کہ حضرت ابوبکر نے, جو حضرت مستعد جو تھے نا ان کے رشتہ دار تھے, اور جب حضرت عائشہ پہ انہوں نے تہمت لگائی تھی, اور حضرت ابوبکر صدیق کو جب پتہ چلا تھا تو ان کو بہت غصہ آیا تھا کہ ان لوگوں نے میں تو ان کی کفالت کرتا ہوں, اور اس کے باوجود انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا, تو آج کے بعد میں ان کی ہیلپ نہیں کروں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت نازل کر دی. انہوں نے کہا کہ حضرت ابوبکر نے کہا کہ نہیں, میں نے جو کچھ اپنی قسم کھائی ہے میں اس کو واپس لیتا ہوں. تو ایسی قسم جو مستحب کام تھا جو وہ کر رہے تھے, اور اگر وہ وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے اور اس پہ قسم کھاتے ہیں, تو ان قسموں پہ وہ کفارہ دے سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ ایسی قسم جو ہے یہ مکروہ ہوتی ہے. اچھا, اب تیسری بات, 5ویں بات کیا ہے کہ حرام قسم کون سی ہے؟ کہ وہ جھوٹی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جھوٹ ہے اور آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے کہ کتنی آگے اس کی جو ہمیں ملتی ہے, ایک حدیث ملتی ہے, تو پھر اتنا ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ سورۃ آل عمران میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, حدیث میں انشاءاللہ آپ کو آگے سناتی ہوں, کہ سورۃ آل عمران میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک جو لوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے عوض تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. اب آپ یہاں پہ ذرا رک کے دیکھیے
کہ جب کاروبار میں لوگ کہتے ہیں کہ کبھی ہوتا ہے اپنی پروڈکٹ بیچنے جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی ہوتا ہے کسی نے اپنی گاڑی بیچنی ہے تو اس کے اندر کوئی ایسا کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ دوسروں کو بتا دیں تاکہ ان کو پریشانی نہیں ہو، لیکن آپ ان کو چھپا دیتے ہیں۔ یا پھر آپ کپڑوں کا فار ایگزامپل کاروبار ہے تو اس وقت آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس کپڑے میں یہ کمی تھی یا یہاں پہ یہ پرابلم تھی، یا جیسے ہوتا ہے نا کہ کوئی نقص ہو جاتا ہے کسی چیز کے اندر تو وہ آپ چھپا لیتے۔ اب دیکھیے جب ہم شاپنگ کر لیے جاتے ہیں، آپ کے اکثر لوگوں کو یہ واسطہ پڑا ہوگا کہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر آپ میں لاہور کی بات ہی کروں کہ ہم پٹھانوں کی جب مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے ہم سامان خریدتے ہیں تو وہ کپڑا کیونکہ کھلا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، باجی یہ قیمت ہی نہیں ہے، باجی یہ تو اس قیمت پہ مجھے نہیں ملا، میں آپ کو کیا دوں، اور کئی دفعہ پھر اس سے بھی کم قیمت، اور جان بوجھ کے مطلب مال بیچنے کے لیے اتنے بڑے بڑے بولتے ہیں۔ یہ تو چھوٹے لیول کی میں بات کر رہی ہوں نا، بڑے بڑے لیولز پہ جاتے جائیں کہ کس طرح سے ہم کاروبار میں اس طرح سے غلطیاں کر دیتے ہیں۔ کاروبار تو اپنی جگہ، اگر گھر میں بھی جیسے گاڑی کسی کو بیچنی ہے یا کوئی ایسی چیز کرنی ہے تو یہ بات آپ غور سے سن لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، کیونکہ یہ جھوٹ بول کے ہم چیز کرتے ہیں نا، کہ وہ لوگ جو اللہ کے عہد، اللہ کا عہد تو وہی ہے جو ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا، اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کی نافرمانیاں کر پھرے اور ہمیں لگے کہ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اور دوسرا وہ کہ اپنی قسموں کے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں، کہ قسم کھاتے ہیں اور دوسروں کو یقین دلا دیتے ہیں نا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، اور تھوڑی سی قیمت کے لیے کہ ہمیں پروفٹ زیادہ مل جائے گا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور نہ اللہ ان سے قیامت کے دن کلام فرمائیں گے، اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور نہ ہی ان کی طرف نظر رحمت کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے لیے دردناک عذاب ہو۔ Can we afford this؟ دیکھیے ہمیں کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اس کی انٹینسٹی نہیں سمجھ آتی ہے تو کئی دفعہ ہم ایسے کہہ دیتے ہیں، لیکن دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی طرف نظر رحمت کریں گے، ان کی طرف دیکھیں گے بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دردناک عذاب ہوگا، ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا قیامت میں۔ اللہ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں، جو میں آپ کو کہہ رہی تھی نا کہ میں حدیث بھی آپ کو سناؤں گی انشاءاللہ، کہ حضرت ابو امامہ رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی قسم کھا کر کوئی فیصلہ اپنے حق میں کروا لیتا ہے، جیسے عدالتوں میں بھی ہوتا ہے کہ یا عدالتوں کی بات آتی ہے تو ہم ذرا بڑے پکچر میں چلے جاتے ہیں، ذرا چھوٹی چھوٹی پکچر میں رہ کے ذرا اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا کہ ہمیں کوئی بات کو بتانا ہے، فار ایگزامپل بہن بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے، آپس میں ماں باپ کے ساتھ بچے جب بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی معاملہ آ جاتا ہے، وراثت کا معاملہ آ جاتا ہے، کوئی بھی ایسی چیز آ جاتی ہے کہ جب بندہ جھوٹی قسم کھا کے وہ معاملہ اپنے حق میں کرا لیتا ہے، یہ بات اپنے حق میں کرا لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا کہ جو اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ کیونکہ دیکھیے مومن، آپ کو وہ یاد ہے نا، میں نے حدیث آپ کو بہت دفعہ سنائی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن جو ہیں وہ بزدل ہو سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا، احد کے جب جنگ کے لیے جا رہے تھے اور کچھ صحابہ واپس جا رہے تھے اور کچھ انہوں نے پلان کر لیا تھا کہ ہم واپس جائیں گے، اور وہ ڈر گئے تھے، بزدل ہو گئے تھے، تو اس وقت کی بات آ رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں مومن بزدل ہو سکتا ہے لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور آج آپ دیکھ ہمارے ارد گرد کتنی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو جھوٹ پہ مبنی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بچائے، کیونکہ دیکھیں اس کی انٹینسٹی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر جھوٹ کے اوپر آپ کوئی عمارت کھڑی کرتے ہیں، یا جھوٹ پہ آپ کوئی ریلیشن شپ کھڑا کرتے ہیں، یا جھوٹ کے اوپر آپ اپنی دوستیاں یا اپنے کاروبار یا اپنی ہر چیز کو آپ کسی بھی لیول پہ اس کو دیکھ لی، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام اچھا نہیں سکتا نا۔ اور پھر آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کفارے کے لیے کہا کہ اب اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے مستحب چیز کے لیے یا پھر ایسی چیز کے لیے جس کی اجازت تھی اور اس نے قسم کھا لی، تو اب وہ کیا کرے گا کہ اس کے لیے کفارہ کیا ہوگا؟ اطعامو، کہ کھانا کھلانا ہے، عشرتی 10 مساکینہ مسکین کو، من اوسطی اوسط درجے کا، ماں جو تطعمون جو تم کھلاتے ہو، اہلیکم اپنے گھر والوں کو۔ نمبر 1 کہ آپ نے 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اب کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں نے پہلی دفعہ یہ پڑھا تھا تو پھر یاد آتا ہے کہ ہمیں کیونکہ اتنا احساس نہیں ہوتا کہ بچپن میں، تو یہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کبھی لڑائی ہوتی ہے، ہم چھوٹے ہوتے ہیں، ماں باپ کے سامنے ڈانٹ پڑی ہوتی ہے، تو ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، تو ہم کہتے ہیں نہیں امی قسم سے میں نے یہ کام نہیں کیا تھا، تو پھر وہ تو جان بوجھ کے تو قسم کھائی، پتا تھا کہ جھوٹی ہے۔ ایک تو تھا کہ یہ لفظ قسموں میں نہیں آتا،
تو پھر اگر ایسی قسمیں کھائی ہوئی ہیں تو آج جب ہمیں پتہ چل گیا ہے ہم اپنی زندگی میں اس کا کفارہ کر دیں. تو میں اس وقت ہنسا کرتی تھی کہ میرا خیال ہے ہر مہینے ایک دیگ پکا کے مسکین کو کھلانا پڑے گا, کیونکہ بچپن میں تو ایسے ہی پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو یہ بھی میری طرح یہ پتہ ہے کہ آپ نے شاید بچپن میں ایسے کیا ہوگا, کیونکہ اکثر بہن بھائی شرارتوں میں ایسے ہم لوگ کیا کرتے تھے, تو پھر کیا کفارہ ہوگا اس کا کہ 10 مسکینوں کو ویسا کھانا کھلانا جیسے آپ اپنے گھر میں کھانا کھاتے ہیں. او یا کسوتہم, یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنانا ہے. او یا تحریرو, یا آزاد کرنا ہے رقبتن, ایک گردن کو. اب دیکھیے آج کل تو غلام نہیں ہیں, تو اس لیے ہمیں اس بات کی کہ ایک غلام اگر وہ چیز نہیں ہے. اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 1 بائی 1 بتایا, پہلے کھانے کا ہے, پھر کپڑے پہنانے کا ہے کہ اگر ان کو 10 مسکینوں کو کپڑے دے دو. اگر یہ بھی نہیں